السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دا اوریجن آف ہیومن لینگویج، کہ انسان کی جو زبان ہے، جو لینگویج ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو یہ سوال بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ یہ سوال پرانا ہے کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ جس طرح انسان کے بارے مختلف نظریات ہیں، مختلف تھیوریز ہیں، اسی طرح انسان کی زبان کے بارے بھی مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لینگویج کی ڈیفینیشنز کے جو آج کے دور سے پہلے یا آج کے دور میں بڑے زباندان گزرے ہیں یا جو ہیں، ان کے نزدیک لینگویج کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد کریکٹرسٹکس آف لینگویج اور پھر فنکشنز آف لینگویج۔ تو آج ہم پڑھیں گے دا اوریجن آف ہیومن لینگویج۔ سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس سٹارٹ۔ تو آگے جانے سے پہلے دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ سب سے پہلی یہ کہ جس طرح انسان کے بارے میں سوال ہوتے ہیں کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، بالکل اسی طرح وہیں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ انسان کی جو لینگویج ہے، جو انسان کی زبان ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اس کے بعد انسان نے سب سے پہلی کون سی لینگویج بولنا شروع کی، انسان کی سب سے پہلی زبان کون سی تھی۔ یہ دو تین سوال شروع میں آپ نے مائنڈ میں رکھ لینے ہیں جو کہ آگے جا کے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ کہ انسان کی ابتدا کے بارے اور انسان کی لینگویج کے آغاز کے بارے آج تک بہت ساری تھیوریز اور مختلف قسم کے نظریات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان سب میں سے کسی کو ٹھکرایا بھی نہیں جا سکتا اور کسی کو اپروو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر کسی ایک کو سچا مان لیں تو پھر اس کے خلاف بہت ساری دلیلیں آ جائیں گی جن کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک کو ٹھکرا دیں تو اس کے ٹھکرانے پہ کوئی دلیل دینی ہوگی جو کہ دینا مشکل ہو جائے گی۔ تو اسی لیے جس کے نزدیک جو معتبر اور معتمد ہیں، انہوں نے اسی کو ٹھیک مانا اور شروع سے لے کر اب تک یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور تیسری بات لینگویج کے بارے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس کے بارے تین قسم کے نظریات ہیں، ان کی آگے تھیوریز ہیں، وہ ہم ڈیٹیل میں جا کر پڑھیں گے۔ ابتدائی طور پر آپ نے تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ مذہبی نظریہ زبان سے کہ جو مذہب ہے، جو ریلیجیس ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو مذہبوں میں سب سے جو معتمد اس دنیا کے اندر جو زیادہ مذہب جو اکثریت میں ہے، جن کی میجورٹی ہے، ان کے نظریات کو ہم لیں گے۔ یعنی سب سے پہلے مسلمز، اس کے بعد کرسچینز، پھر ہندو، ان دو تین کے ہی زیادہ اوپر آتے ہیں، یا پھر ایجپٹینز، یہ تین چار ہیں مذہبی حوالے سے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے ایولیوشن، یعنی فطرت کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ انوینشن، یعنی اس کے علاوہ جو تھیوریز ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو بالکل مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ترین چیپٹر ہے۔ آپ نے اگر تھوڑا سا دھیان سے سمجھا تو آپ کو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینے کے بعد اوریجن آف لینگویج میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی، یہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلا نظریہ اور جو پہلی تھیوری ہے وہ ہے مسلمز کی۔ تو مسلمز کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد تمام چیزوں کے جو کہ اس دنیا میں موجود تھیں ان کے نام ان کو سکھا دیے۔ اس کا حوالہ اور اس کی دلیل مسلمانوں کی جو سب سے معتبر اور معتمد کتاب ہے، یعنی قرآن پاک، اس میں دوسری سورت کے اندر 31، 32 اور 33 ان تین آیات کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام وہ اشیاء جو کہ اس دنیا میں موجود تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا جانا تھا، ان تمام کی تمام اشیاء کے نام اللہ نے سکھا کر بھیجے۔ تو مسلمز کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی اپنی جو زبان ہے وہ ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد
پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے باقی آنے والی تمام نسلوں نے وہی ان سے لینگویج سیکھی، تو یہ پہلا نظریہ ہے۔ اسی طرح کرسچنس کا بھی یہی بیلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا اور انہی کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام خود سکھا کر بھیجا۔ یہی عقیدہ، یہی تھیوری کرسچنس کی بھی ہے۔ مسلمز اور کرسچنس ان کی تھیوری کو پیش کرنے کے بعد تیسرے نمبر پہ آتی ہے ہندوز کی تھیوری کہ ہندو اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا اس بارے میں کیا عقیدہ اور کیا بیلیف ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو ہندوز we owe our unique language ability to a female god. Brahma was the creator of the universe, but language was given to us by his wife Saraswati. وہ کہتے ہیں کہ جو اس دنیا کا خالق ہے، جو اس دنیا کو بنانے والا ہے، وہ ہمارا خدا برہما ہے۔ یعنی کرسچنس اور مسلمانوں کے عقیدے سے بالکل خلاف ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ نہیں جانا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، بس ان کا عقیدہ بیان کرنا یہاں پہ مقصود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا برہما ہے، اور جو زبان ہے جو ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا ہوئی ہے، یہ اس کی بیوی سراسوتی نے ہم کو دی ہے۔ تو یہ ہندوز کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اگلا عقیدہ اور اگلی تھیوری میسو امریکنز کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جب انسان کے بچے پیدا ہوئے تو انسانوں کے ان بچوں نے خود بخود ہی اپنی طرف سے ہی کچھ زبانیں بولنا شروع کر دیں، جو کہ ہر ایک کی دوسرے سے مختلف تھیں۔ تو جب وہ آپس میں مل کر بیٹھے، ایک دوسرے سے ملے، آپس میں انہوں نے گفتگو کی، انٹریکٹ کیا، تو جب ان کے ملنے کے بعد ایک زبان وجود میں آئی، انہوں نے مل کر تمام زبانوں کو جو کہ ایک دوسرے سے مختلف تھیں، ان تمام کو ملا کر ایک زبان کو بنایا، جو کہ اس وقت سے پھر آگے چلتی آئی۔ تو یہ میسوپوٹیمینز کا ایک عقیدہ ہے۔ اس کے بعد آخری ایک میں ریلیجیس تھیوری کو ذکر کر کے آگے بڑھوں گا۔ یہ تھیوری ہے افریقہ کے کچھ ٹرائبز ہیں، کچھ قبیلے ہیں، ان کے واستانیہ آبنٹو، ان کے عقیدے کے مطابق کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوا، جب لوگ پیدا ہوئے تو وہ صرف ایک زبان بولا کرتے تھے، تمام لوگ اکٹھے نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ اچانک ایک قحط آیا، اس قحط میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے چھین لی گئیں، ان سے لے لی گئیں، ان کی ضائع ہو گئیں، نقصان ہو گیا۔ تو ان کے ساتھ ساتھ انسان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ بھی کم ہو گئیں، جس میں سے ایک بولنے کی صلاحیت بھی تھی۔ تو جب وہ لوگ آپس میں ملے، جب انہوں نے آپس میں ملنے کے بعد انٹریکٹ کیا، گفتگو کی، تو ان کے مل بیٹھنے کے بعد جو ان نے گفتگو کی، اس کے نتیجے کے اندر کافی زبانیں وجود میں آئیں، جو کہ اس کے بعد پھر سب پر لاگو ہو گئیں۔ تو یہ بھی ایک مذہبی نظریہ تھا۔ یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیے کہ مذہبی حوالے سے کچھ نظریات ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں۔ یہاں تک ہم نے ذکر کر لیے کہ مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ انسان کی زبان کہاں سے شروع ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ فطرت، نیچر اس بارے میں کیا کہتی ہے، لوگ جو فطرت پرست ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انسان کی زبان کہاں سے شروع ہوئی۔ تو یہ جان لیجئے کہ ان کا یہ کہنا بالکل سمپل سی تھیوری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی، اسپرم سے جب انسان بنا تو وہ سب سے پہلے بندر تھا۔ تو بندر سے جب انسان بنا تو بندر سے انسان بننے تک جتنی درمیان میں منازل تھیں، جتنے اس نے درمیان میں درجات طے کیے، اس سارے میں ڈیولپمنٹ آتی گئی۔ یعنی جب بندر سے انسان کے طرف آنے کا سفر شروع ہوا تو انسان کے تمام اعضاء میں ڈیولپمنٹ آتی گئی، ترقی آتی گئی اور امپروومنٹ آتی گئی۔ تو بندر بننے سے لے کر انسان بننے تک انسان کے جہاں دیگر تمام اعضاء میں امپروومنٹ آئی ہے، وہیں انسان کے برین میں، نوم چومسکی نے اس کو نام دیا ہے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، یعنی اس کے اس ڈیوائس کے اندر، برین کے اندر بھی امپروومنٹ آئی۔ انسان کا جو دماغ ہے وہ بھی ترقی کرتا چلا گیا۔
تو اس کے ساتھ ساتھ جب دماغ نے ترقی کی تو سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، تو جب سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو پھر جب سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوئی پھر بولنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو جب سوچا جانا ہے تو پھر ظاہری بات ہے بولا بھی جانا ہے، تو اس کے سوچنے کے بعد انسان نے بولنا شروع کیا۔ یعنی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلے انسان ان کے مطابق بندر تھا، بندر کے بعد جب انسان بنا تو انسان کے تمام اعضاء میں بندر کی بنسبت انسان میں تبدیلی آئی۔ انسان کے تمام اعضاء جو ہیں جو اس وقت انسان کے ہیں ان سب میں تبدیلی آئی، وہ سب امپروو ہوئے، وہ سب بندر سے جب انسان بنے تو اچھے ہوتے گئے، ڈیولپمنٹ ان میں آتی گئی۔ تو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ انسان کے برین میں تبدیلی آئی، وہ بالکل اچھا امپروو ہو گیا۔ پھر جب انسان کا برین امپروو ہوا تو انسان سوچنے لگا، چیزوں کے بارے میں سوچنے لگا، سوچنے کے بعد اس کو بولنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس کی بولنے کی جو صلاحیت ہے یہ بھی امپروو ہوگی، یہ بھی اچھی ہو گئی۔ تو نیچر کا اور فطرت کا یہ کہنا ہے لینگویج کے اوریجن کے بارے۔ مذہبی اور فطری نقطۂ نگاہ سے انسان کی زبان کے ابتدا کے بارے میں جو تھیوریز تھیں، جو عقیدے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد اب چند عقیدے ہیں، چند تھیوریز ہیں انوینشن کے نام سے، ان میں 4 آتے ہیں جو موسٹ فیمس ہیں، بس وہ انتہائی آسان ہیں، آپ وہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ ہے ڈنگ ڈونگ ہائپوتھیسس، یعنی یہ جو آگے 4 میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ عقلی ہیں۔ ان میں پہلا ہے ڈنگ ڈونگ۔ تو ڈنگ ڈونگ کی تھیوری کے مطابق جب انسان پیدا ہوا، انسان نے چیزوں کو دیکھا، اب جس چیز کے اندر جیسی طاقت تھی، جیسی اس کے اندر انرجی تھی، اس کے مطابق اس کو نام دے دیا۔ یعنی چیزوں کو اس کی سائز، اس کے اندر انرجی اور اس کی حیت کے مطابق ان کو نام دے دیا۔ جیسا ان چیزوں کا ایکشن ہوگا، جیسا ان چیزوں کا عمل ہوگا، جتنی زیادہ طاقت میں، جتنی کم طاقت میں، جتنی زیادہ حیت میں ہوگا، یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے انسان نے ان چیزوں کو ان کے نام دے دیے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، دھماکہ۔ اب دھماکہ جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جگہ گھیرتا ہے، بہت زیادہ اس کی آواز ہوتی ہے اور بہت زیادہ نقصان کرتا ہے، یعنی ہائی لیول کی ایک چیز ہے۔ تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں بینگ۔ تو چیزوں میں جتنی طاقت ہے ان کی طاقت کے مطابق ان کو نام دیے گئے، اس طرح لینگویج وجود میں آئی، اس طرح زبان کا آغاز ہوا۔ یہ ہے ڈنگ ڈونگ کی تھیوری۔ اس کے بعد اگلی تھیوری ہے ہائپوتھیسس میں پھوپھو ہائپوتھیسس۔ ان کے مطابق جو لینگویج کی ابتدا ہے، جو لینگویج کا آغاز ہے، وہ یوں ہوا کہ انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، یعنی کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو جذبات کے اندر آ کے انسان کی جو مختلف حالتوں میں اس کی منہ سے آواز نکلتی ہے، ان آوازوں کو، ان حروف کو، ان الفاظ کو لینگویج میں شامل کر لیا گیا۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہوئے تھے، اچانک کسی نے آ کے آپ کو پیچھے سے زور سے تھپڑ لگایا، تو اچانک آپ کے منہ سے کیا لفظ نکلے گا؟ او، یا درد کے اندر جو کراہنے میں آپ سے آواز نکلے گی، آپس وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کے منہ سے قدرتی طور پر نکلے گی، تو ان الفاظ کو جو انسان کے ایموشنز کے مطابق ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی جیسے انسان کی حالت ہے اس حالت کے مطابق جو انسان کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ایک لینگویج کو ترتیب دے دی، تو یہ لینگویج کا آغاز ہوا۔ انوینشن کی تھیوریز میں تیسرے نمبر پہ آتی ہے باؤ واؤ ہائپوتھیسس۔ اس کے مطابق ہر جو تخلیق ہے، چاہے وہ ہیومن بینگ ہے چاہے نان ہیومن بینگ ہے، اس کی ایک مخصوص آواز ہے، اس کی آواز سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوا ہے، کائیں کائیں کرتا ہے تو اس کو کوا کہہ دیا۔ یعنی جو بھی انسان یا جو پرندہ جیسی آواز نکالتا ہے اس کو اس آواز کے مطابق اس کا نام دے دینا، یہ لینگویج کا آغاز تھا۔ یعنی ان کے مطابق لینگویج کا آغاز کیسے ہوا کہ انسان جب باہر نکلا، انسان نے آس پاس چیزوں کو دیکھا،
مثال کے طور پر پرندوں کو دیکھا تو پرندوں میں اس کو سب سے پہلے کوا نظر آیا، تو کوے کا اب اس نے نام رکھنا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ آواز کیسی نکالتا ہے، وہ کرتا تھا کائیں کائیں، تو کائیں کائیں کی وجہ سے اس نے اس کو کرو یا کوا یا جو بھی اس وقت لینگویج تھی اس کو اس طرح کا نام دے دیا۔ اس کے بعد اسی طرح اس نے کسی اور جانور کو دیکھا، کسی انسان کو دیکھا، کسی چیز کو دیکھا، تو اس چیز کی حیت کے مطابق اس چیز کی جو خاص آواز یا کوئی اور نشانی ہے اس کے مطابق اس کو ایک نام دے دیا، تو یہ کہلاتا ہے باؤ باؤ کی تھیوری کے مطابق انسان کی جو لینگویج ہے، جو زبان ہے، اس کا آغاز تو بہت ہی سمپل سا ہے۔ اس کے بعد آخری ہے ٹاٹا ہائپوتھیسس، انوینشن کی تھیوریز میں سب سے آخری ہے ٹاٹا ہائپوتھیسس۔ بڑا ہی مزے کا ہے، یہ چارلس ڈارون نے تھیوری دی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اس کے مطابق لینگویج کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ انسان نے اپنے جو ہونے والے عمل ہیں، یعنی جو انسان حرکات و سکنات کرتا ہے، ان کے مطابق چیزوں کو امیٹیٹ کیا اور ان کو نام دے دیا۔ جیسا کہ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہنا ہو الوداع، الوداع کسی کو کرنے کے لیے اپنے اپنے روایت کے ثقافت کے مطابق کوئی اللہ حافظ کہہ رہا ہے، کوئی ٹاٹا کہہ رہا ہے، کوئی گڈ بائے کہہ رہا ہے، کوئی بائے بائے کہہ رہا ہے، تو اب منہ کے ساتھ تو اب بول ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اب ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ اب اس ہاتھ ہلانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ خیر خیریت سے جائیں، تو انسان نے الفاظ کو ادا کرنے کے لیے جس طرح اپنی باڈی لینگویج کا استعمال کیا اسی طرح کا نام اس کو دے دیا گیا، تو یہ ٹاٹا تھیوری ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، اب آپ نے کسی کو بلانا ہو، کوئی سامنے کھڑا ہو، اس کو کہنا ہو آ کر میری بات سنیں، آپ کی وہ آواز نہ سن سکتا ہو، تو آپ ہاتھ کے اشارے سے کیسے کرتے ہیں؟ یعنی ہاتھ اپنا سیدھا کر کے اپنی جو انگلیاں ہیں، جو فنگرز ہیں، ان کو ہلاتے ہیں اور اپنی طرف کرتے ہیں کہ ادھر میری طرف آؤ، میری بات سنو۔ تو انسان کے اس عمل سے یہ پتہ چلا کہ انسان کسی کو بلانا چاہ رہا ہے، کم ادھر آؤ، تو اس کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ نام جو ہے یہ لینگویج کے اندر شامل ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو جاؤ، آپ منہ سے نہیں کہنا چاہتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ہاتھ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کی طرف ایسے آگے کو دھکیلتے ہیں، آگے کو کرتے ہیں کہ جاؤ، ہاتھ کے اشارے سے۔ تو جیسے انسان کی باڈی لینگویج ہوئی، اس کی ضرورت کے مطابق جیسے اس نے اپنی باڈی لینگویج کا استعمال کیا، جس طرح کے بچے کرتے ہیں، بول نہیں سکتے، انہوں نے پانی پینا ہے تو منہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آئی نیڈ واٹر، مجھے پانی پینا ہے۔ تو جس طرح انسان کی باڈی لینگویج ہے، جس طرح انسان کی حرکات ہیں، ان کے مطابق انسان کی ان حرکات کو نام دے دیا گیا، جو کہ نام لینگویج کے اندر شامل ہوتے گئے اور انہوں نے ایک لینگویج کا آغاز میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ تو ٹاٹا کی تھیوری یہ تھی۔ تو یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا کہ انسان کی جو لینگویج ہے، جو زبان ہے، اس کی اوریجن کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے مذہبی نظریات دیکھے، دوسرے نمبر پہ ہم نے فطرت کا نظریہ دیکھا، تیسرے نمبر پہ جو ہائپوتھیسز ہیں، جو انسان کی ایجاد کے حوالے سے تھیوریز ہیں کہ انسان پیدا تو ہو گیا، لیکن پیدا ہونے کے بعد اس نے چیزوں کو کیسے لیا، اس کے بارے 4 تھیوریز ہیں، وہ میں نے ڈسکس کر دی ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہے۔ اب میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے مکمل ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ کو ابھی کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا، لیکن انسان ہے، ہو بھی سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی کسی قسم کی دشواری پیش آ رہی ہو کسی چیز کو سمجھنے میں، تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔